السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات عام طور سے دعوت تو یہ کرتے ہیں کہ ہم حدیثوں کی اتباع کرتے ہیں، ہم قرآن کی اتباع کرتے ہیں، لیکن حدیثوں میں اور حدیث کے راویوں میں ان کی منمانی بہت ہوتی ہے۔ اگر ان کے مسلک کے مطابق کوئی حدیث آ رہی ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے یا اس میں کوئی ایک راوی مجروح ہے جن پر جرح ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہ ان کے مسلک کے مطابق وہ راوی ہے تو اس راوی کو یہ لوگ ثقہ قرار دے دیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تعویل کر کے مان ہی لیتے ہیں۔ اور اگر ان کے مخالف کوئی ہے، جیسے ہم حنفی لوگ زیادہ تر ان کے مخالف حنفی ہوتے ہیں، اگر ان کی کوئی حدیث ہے اور اس میں کوئی راوی ہے اور اس پر کوئی ایک دو محدثین کی جرح ہے، باقی سارے محدثین ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں، تو ایسے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ یعنی ان کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن ابھی زیادہ آگے نہیں جا رہا ہوں۔ ابھی میں پہلے آغاز امام اعظم ابو حنیفہ سے ہی میں کرتا ہوں کہ ان کے بہت بڑے عالم ہیں زبیر علی زئی، یہ لوگ ان کو بہت بڑا عالم بھی کہتے ہیں، اور آپ خود اس کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ زبیر علی زئی جو ہے غیر مقلدین کے نزدیک کتنے معتبر شخصیت ہیں۔ تو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ پر یہ کہا ہے کہ یہ ثقہ ہے، ثقہ کا مطلب معتبر ہے، اور دوسری بات جگہوں پر یہ کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ یعنی ایک ہی امام ہے، ایک امام کو ایک جگہ پر ثقہ لکھ رہے ہیں، جب ان کی اپنی بات آئی، جب اپنے مسلک کی بات آئی تو ثقہ لکھ رہے ہیں، اور دوسری جگہ پر ان کو ضعیف بھی لکھ رہے ہیں۔ اب ایک راوی یا تو ثقہ ہو سکتا ہے یا ضعیف ہو سکتا ہے، دونوں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جیسے دیکھو زبیر علی زئی جو ہے اپنے مخالفین کو چیلنج بازی کے انداز میں لکھا ہے کہ کیا آپ کسی ایک ثقہ مستند عند الفریقین، یعنی فریقین کے نزدیک جو ثقہ بھی ہو اور مستند بھی ہو، جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ وغیرہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ تراویح علیحدہ نماز ہے اور تہجد علیحدہ نماز ہے۔ تعداد رکعات قیام رمضان صفحہ 56 پر انہوں نے یہ کہا۔ اب دیکھیں اس بیان میں انہوں نے زبیر علی زئی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثقہ ہیں، اور یہ فریقین کے نزدیک یعنی اہل سنت والجماعت غیر مقلدین کے یہاں متفقہ طور پر مستند امام ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل دوسری جگہ زبیر علی زئی نے امام ابو حنیفہ کے متعلق یہ لکھا کہ ضعیف فقیہ، کہ یہ کمزور ہے اور فقیہ ہے، تحفۃ الاقویاء صفحہ نمبر 111 پر ہے۔ اسی طریقے سے امام اعظم حنیفہ کو ایک جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے اور تابعین میں سے ہے، اور دوسری جگہ پہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ تابعین میں سے نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے ایک جگہ پر یہ لکھا، ان کی کتاب جنت کا راستہ صفحہ 4 پر ہے کہ ہم تمام ثقہ تابعین اور ائمہ مسلمین مثلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ اور بھی اماموں کا انہوں نے آگے نام لیا کہ ہم ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اب دیکھو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تمام ثقہ تابعین، ظاہر سی بات ہے آگے جو نام لے رہے ہیں تو ان میں سب سے پہلا نام تو امام ابو حنیفہ کا ہی ہے، اور سب سے پہلی پیدائش امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے کہ ثقہ تابعین میں سے امام ابو حنیفہ ہے تو ان کو تو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ سب سے پہلے پیدائش ان کی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر وہ مان رہے کہ ثقہ بھی ہے تابعین بھی ہے۔ اب دوسری جگہ انہوں نے ان کا شمارہ نکلتا ہے الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 17 پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کسی ایک صحابی سے بھی ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، کسی ایک صحابی سے بھی ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اب جب ثابت نہیں کسی ایک صحابی سے ملاقات تو ظاہر سی بات وہ تابعین نہیں ہوئے، اور ایک جگہ پر تابعین میں سے ان کا نام شمار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ بھی ان کے نزدیک ضعیف بھی ہے اور قابل استدلال بھی ہے، یعنی دونوں ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ پر انہوں نے لکھا کہ قاضی ابو یوسف جو ہے روایت حدیث میں ضعیف ہے، کیونکہ جمہور محدثین نے انہیں ضعیف و مجروح قرار دیا ہے۔ کوئی الحدیث جو ان کا شمارہ ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی، اور جبکہ دوسری طرف یہی مطلب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف الزام تراشی ان کو کرنا ہے، تو اس بارے میں انہوں نے لکھا کہ تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ امام حنیفہ مسلمانوں کے خلاف خروج کرنا جائز سمجھتے تھے۔ کتاب السنہ لعبداللہ بن احمد 234 اور آگے انہوں نے لکھا وَسَنَدُهُ صحیح، ان کی کتاب نصر الباری صفحہ نمبر 199 پر انہوں نے لکھا ہے۔
حالانکہ کتاب السنہ میں یہ قول غلط اور مشکوک سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ خود زبیر علی زئی نے بھی ایک دوسری جگہ اس قول کو صراحتاً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ہی نقل کیا ہے۔ اب زبیر علی زئی کے انصاف کو داد دیجیے، وہ ایک طرف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف اور مجروح قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ ان کی طرف منسوب روایت کی سند کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ان کا مسئلہ آ گیا نا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام تراشی کرنا ہے، ان کو امام حنیفہ سے دشمنی ہے، تو ایک طرف وہ قابل استدلال بھی ہیں اور دوسری طرف وہ ضعیف بھی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے تناقض بہت سارے ہیں۔ زبیر علی زئی کی ہی تناقض پر مستقل کتاب ہے، تناقضات زبیر علی زئی، سمجھ گئے؟ آپ اس کتاب کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں کہ جب ان کے مسلک کی کوئی بات آتی ہے تو کس طریقے سے کسی راوی کو وہ صحیح کہہ دیتے ہیں، جب ان کے مسلک کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو پھر اسی راوی کو یہ ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ منمانی ہوئی اور اس طریقے سے ظاہر سی بات ہے دین نہیں چلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خواہشات نفسانی کی پیروی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔